بل کے حوالے سے دیکھیں جی، یہ ایک میری جس طرح کہتے ہیں نا آرزو تھی، تمنا تھی ماشاءاللہ کہ ہم سینٹ میں آئے ہیں تو کوئی دین کی خدمت کا کام کر جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک جو ہے اس میں پچھلے کچھ عرصے سے آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بعض لوگ جو ہے وہ نازیبا نامناسب الفاظ ادا کرتے ہیں، جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں کہ آل بیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت ہمارے لیے ایک بہت معظم، محترم، مکرم، مقدس افراد ہیں، شخصیات ہیں، جزو ایمان ہیں جی اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام، قابل تکریم، قابل تقدیس شخصیات ہیں۔ تو میرا خیال ہے کسی بھی چاہے آل بیت میں سے کوئی فرد ہو یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص ہو، کسی کے بارے میں بھی نامناسب کوئی جملہ استعمال کرنا وہ پہلے تو انتہائی نامناسب ہے، غلط چیز ہے، اور پھر اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو ہم نے یہ بل جو ہے اس میں کوشش کی ہے کہ اس میں جو ہماری مقدس شخصیات ہیں، خاص کر نبی علیہ السلام کا گھرانہ، آل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کا احترام اور تقدس جو ہے اس کو کسی طرح قانونی طور پہ اس کو تحفظ دیا جائے۔ بے شک۔ تو ہمارے اس بل کا مقصد، کیونکہ ہم ایک امت ہیں، تمام مسلمان، ہمارے لیے فرقے الگ ہو سکتے ہیں، ہر فرقے کی الگ مقدس شخصیات ہیں، محترم شخصیات ہیں، تمام فرقوں کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے اور کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ بلکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ جو غیر دین لوگ ہیں، جو اقلیتی لوگ ہیں، ان کے بھی جو مقدس، ان کے نزدیک جو مقدس محترم لوگ ہیں ان کو بھی آپ برا بھلا نہ کہیں، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ ظاہر حق پر تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، لیکن ہمارے دین نے ناحق جو خدا ہیں ان کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے۔ جی بالکل، جی بالکل۔